بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ دوم، سبق نمبر 51۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، پچھلا درس مجاز مرسل مرکب کے بارے میں تھا۔ آج کا جو درس ہے وہ مجاز مرکب بالاستعارۃ تمثیلیہ کے بارے میں ہے۔ اس درس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ مجاز مرکب بالاستعارۃ تمثیلیہ کی تعریف کیا ہے، اور نظم اور نثر میں بعض مثالیں بھی پیش کریں گے تاکہ ہمارے لیے مجاز مرکب بالاستعارۃ تمثیلیہ کی وضاحت ہو جائے۔ مجاز مرکب بالاستعارۃ تمثیلیہ، ایک ہمارے پاس تھا مجاز مفرد میں استعارہ، اور ایک ہمارے پاس ابھی ہے مجاز مرکب میں۔ یعنی پہلے والا جو تھا وہ اس میں ہم یہ بحث کرتے تھے کہ جب کوئی ایک لفظ غیر موضع لہ معنی میں استعمال ہو جائے، یہ جو ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جب پورا ایک جملہ کہ جس میں مناسبت مشابہت کی ہوتی ہے اور وہ کسی غیر موضع لہ معنی میں استعمال ہو جائے۔ اب بذات خود مجاز مرکب بالاستعارۃ تمثیلیہ سے کیا مراد ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایک جملہ کے جو کسی خاص موقع پر کہا جائے اور بعد میں وہ ضرب المثل بن جائے، اور اس کے علاوہ مناسبت کی وجہ سے کسی اور مقام پر بھی بولا جائے، لیکن وہ مناسبت مشابہت کی ہو، کوئی اور مناسبت نہ ہو، اور اس کے ساتھ کوئی قرینہ بھی ہو کہ جو اس کو معنی وضعی مراد لینے سے معنی ہو۔ یعنی ایک جملہ کہا گیا کسی خاص موقع پر اپنے اصل معنی میں، پھر بعد میں وہ جملہ بطور ضرب المثل استعمال کیا گیا بہت سارے مقامات پر، لیکن اپنے اصل معنی میں نہیں بلکہ ایک اور معنی میں استعمال کیا گیا اپنے معنی وضعی کے علاوہ، کیونکہ جو ضرب المثل ہوتا ہے وہ اپنے معنی وضعی پر دلالت نہیں کر رہا ہوتا، اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ مثلا ایک انسان ہے، ایک بندہ ہے آپ کے سامنے، وہ زیادہ شور مچا رہا ہے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ آپ سامنے سے کہیں کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ اب جب سامنے سے آپ نے جو ضرب المثل کہی ہے، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، تو انسان تو نہ گرجتا ہے نہ برستا ہے۔ گرجنا اور برسنا یہ تو مثلا بادلوں کے اوصاف ہیں، انسان کی صفت تو نہیں۔ ہاں، یہاں پر آپ نے یعنی جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، یہ جملہ بطور ضرب المثل استعمال کیا ہے۔ یہاں پر مراد وہ اصل معنی اس کا نہیں ہے، بلکہ آپ نے استعارتاً اس کو یہ سمجھایا اس بندے کو کہ بھائی آپ جو زیادہ بول رہے ہو نا اور دھمکیاں دیتے رہتے ہو، جو زیادہ بولتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے، جو بڑے بڑے ڈینگے مارتے ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ تو اس طرح عربی میں بھی ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ استعارہ ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مناسبت جو ہے وہ یہاں پر مشابہت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی قرینہ بھی ہو کہ جو اس معنی وضعی مراد لینے سے معنی ہو، کوئی قرینے حالیہ یا مقالیہ کچھ بھی ہو، لیکن کسی قرینے کا ہونا ضروری ہے۔ عبارت کی طرف آتے ہیں۔ کوئی مشکل نقطہ آج کے درس میں نہیں ہے، بس صرف کچھ مثالیں ہیں۔ المبحث السادس فی المجاز المرکب بالاستعارۃ التمثیلیہ، بحث سادس مجاز مرکب بالاستعارہ تمثیلیہ کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں المجاز المرکب بالاستعارۃ هو استعمال الكلام في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعي، بحيث يكون الجامع هيئة منتزعة من متعدد، ويسمى بالاستعارة التمثيلية۔ مجاز مرکب الاستعارہ کسی کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ایک ایسا کلام کہ جو غیر ما وضع لہ
معنی میں استعمال ہو، یعنی ایک ایسے معنی میں استعمال ہو کہ جس میں وہ وضع نہ کیا گیا ہو اور اس میں جو مناسبت ہو علاقہ ہو وہ مشابہت کا ہو، مشابہت کی وجہ سے وہ غیر موضوع الہ معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مع قرینۃ مانعۃ، ساتھ ایک ایسا قرینہ بھی ضروری ہے کہ جو ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں پر یہ کلام معنی وضعی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ غیر موضوع الہ معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ساتھ کی ہے کہ یہاں پر جو جامع ہوتا ہے بحیث یکون الجامع حیئۃ منتزعۃ من متعدد، مجاز مرکب بالاستعارہ تمثیلیہ میں ضروری ہے کہ اس میں جو جامع ہوگا وہ ایک ایسی حیت ہو کہ جو کئی چیزوں سے اخذ کی گئی ہو، کیونکہ مرکب ہے نا، مجاز مرکب بالاستعارہ ہم کہتے ہیں۔ جب مجاز مرکب کہتے ہیں تو اس میں جو جامع ہوگا ضروری ہے کہ وہ بھی کئی چیزوں سے، متعدد چیزوں سے اخذ کی گئی ہو، وجہ الشبہ جو اس میں ہوگا، اور اس کو استعارے یعنی مجاز مرکب بالاستعارہ تمثیلیہ کہا جاتا ہے۔ وہی کثیرۃ الورود فی الامثال السائرہ، فرماتے ہیں کہ تو بہت زیادہ ہے مجاز مرکب بالاستعارہ جو ہے، اس کی تو بہت ساری مثالیں ہیں، جتنی بھی ضرب الامثال ہیں یہ سب کے سب ایسی ہیں۔ ہر ضرب المثل کے مثلا پیچھے کہانی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ بولا گیا ہوتا ہے پہلی بار، اور پھر بعد میں وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ نحو فی الصیف ضیعت اللبن، گرمیوں میں دودھ ضائع کر دیا، ضیعت اللبن، آپ نے تو گرمیوں میں دودھ ضائع کر دیا۔ اب کیا مطلب ہے آپ نے تو گرمیوں میں دودھ ضائع کر دیا؟ عرب کے جو لوگ ہیں ایک ایسے مقام پر کہ جہاں پر مثلا ایک بندہ ہے وہ کوئی موقع ضائع کرے، ایک موقع ہے اس کو وہ ضائع کر دیتا ہے، بعد میں وہ پچھتا رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ فی الصیف ضیعت اللبن۔ اب اس کے پیچھے واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ مثلا ایک عورت تھی جو جس کی شادی ایک بوڑھے مرد سے، ایک بزرگ مرد سے ہوئی تھی، البتہ وہ جو بزرگ تھا وہ مثلا مال کے لحاظ سے اچھا تھا، مالدار تھا۔ بعد میں اس عورت نے اس بزرگ سے طلاق لی اور اس بزرگ کا ایک ہمسایہ تھا جس کے ساتھ اس عورت نے شادی کر لی، تو البتہ وہ ہو سکتا ہے کہ مثلا جسمانی لحاظ سے جوان ہو، وہ جوان، لیکن یہ ہے کہ مالی اعتبار سے وہ اتنا اچھا نہیں تھا جتنا یہ بزرگ اچھا تھا۔ تو سردیوں میں ہوا یہ کہ ان کے گھر میں، اس عورت کے گھر میں کہ جس نے اس بزرگ سے طلاق لی تھی اور کسی اور مرد سے شادی کی تھی، سردیوں میں ان کے ہاں گھر میں دودھ کی ضرورت پیش آئی، اور وہ اپنے ہمسایہ اس بزرگ کے جس کی یہ متعلقہ تھی اس کے گھر آئی اور دروازے پہ آئی اور دروازہ کھٹکھٹا کے کہا کہ مجھے دودھ چاہیے، تو سامنے سے اس بزرگ نے کہا کہ فی الصیف ضیعت اللبن، آپ نے تو گرمیوں میں دودھ ضائع کر دیا ہے، اب آپ کو یہاں سے دودھ نہیں ملے گا۔ یضرب لمن فرط فی تحصیل امر فی زمن يمكنه الحصول علیہ فیہ ثم طلبہ فی زمن لا يمكنه الحصول علیہ فیہ، یعنی ایک ایسی جگہ پر بولا جاتا ہے یہ ضرب المثل کہ جہاں پر ایک انسان کے لیے ایک ایسا موقع ہو کہ جہاں پر وہ ایک کام کر سکتا ہے، لیکن اس موقع کو وہ ضائع کرے ایک ایسے زمان میں جب وہ داخل ہو جائے کہ جہاں پر پھر اس کے لیے وہ کام کرنا ممکن نہ ہو، تو وہاں پر پھر یہ جو ضرب المثل ہے یہ بولا جاتا ہے۔ مولا علیہ السلام کا فرمانا ہے نا الفرصۃ تمر مر السحاب، تو وہی بات ہے کہ جب انسان موقع ضائع کرے تو پھر بعد میں وہ پچھتاتا ہی رہتا ہے۔ وَنَحْوُ إِنِّي أَرَاكَ تُقَدِّمُ رِجْلًا وَتُؤَخِّرُ أُخْرَى، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ کبھی ایک قدم آگے لیتے ہیں، یعنی کبھی ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور پھر پیچھے آتے ہیں۔ اب یہ بھی کوئی ضرب المثل ہے اور اس کی پیچھے بھی کوئی واقعہ ضرور ہوگا کہ جس کی بنیاد پر مثلا یہ پہلی بار کہا گیا، لیکن ہر وہ بندہ یضرب لمن یتردد فی امر فتارۃ یقدم وتارۃ
یحجم، ایک ایسا بندہ کہ جو متردد ہو، بھئی میں یہ کام کروں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں، ایک ایسے متردد بندی کے لیے پھر یہی بولا جاتا ہے، یہ ضرب المثل بولتے ہیں۔ وَنَحْوُ حَشَفًا وَسُوءَ کِیلَةً وَسُوءَ کِیلَةٍ يُضْرَبُ لِمَنْ يُظْلَمُ مِنْ وَجْهَيْنِ۔ حشفاً وسوء کیلتن کا جو مثلاً ضرب المثل ہے، یہ ایک ایسے مقام پر بولا جاتا ہے کہ جب ایک بندے پر دو جہات سے ظلم ہو، یعنی دو طرف سے جب ایک بندے پر ظلم ہو رہا ہو تو اس کے لیے پھر عرب یہ جملہ بولتے ہیں، یہ ضرب المثل بولتے ہیں۔ وَأَصْلُهُ إِنَّ رَجُلًا اشْتَرَى تَمْرًا من آخر فَإِذَا هُوَ رَدِيءٌ وَنَاقِصُ الْكَيْلِ فَقَالَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ، یعنی اس کے پیچھے واقعہ یہ ہے کہ ایک بندہ تھا جس نے کسی دوسرے بندے سے، دکاندار سے مثلاً کھجور خریدے، اور وہ کھجور جو تھے وہ ایک طرف سے ردی تھے، یعنی خراب بھی تھے، یا اتنے اچھے نسل کے نہیں تھے، اچھے نہیں تھے، مطلب اچھے کھجور اچھے بھی نہیں تھے، اور ساتھ یہ کہ وہ وزن کے لحاظ سے بھی تھوڑا سا کم دیے، یعنی جو دکاندار تھا، جو تمار تھا، کھجور بیچنے والا تھا، اس نے وزن کے اعتبار سے، ایک تو ویسے بھی خراب کھجور تھے، پھر دوسری طرف سے وزن کے اعتبار سے بھی کم دیے، تو مشتری نے یہ جملہ ادا کیا کہ ایک طرف سے تو یہ ہے ہی خراب، دوسری طرف سے آپ نے وزن میں بھی کمی کر دی۔ تو ایک ایسا بندہ کہ جس کے اوپر دو طرف سے ظلم ہو تو وہ یہ ضرب المثل استعمال کرتا ہے۔ وَبِسْلُ مَا تَقَدَّمَ جَمِيعُ الْأَمْثَالِ السَّائِرَةِ نثرًا وَنَظْمًا، بہت سارے اس طرح اور بھی کافی سارے مقامات ہیں، مثلا نثر میں بھی، نظم میں بھی، تو اب کچھ مثالیں دیتے ہیں نثر میں سے بھی اور نظم میں سے بھی، جس طرح کہ ابھی کچھ گزر گئے نا، اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ فَمِنَ النَّثْرِ قَوْلُهُمْ لِمَنْ يَحْتَالُ عَلَى حُصُولِ أَمْرٍ خَفِيٍّ وَهُوَ مُسْتَتِرٌ تَحْتَ أَمْرٍ ظَاهِرٍ لِأَمْرٍ مَا جَذَعَ قَصِيرٌ أَنْفَ، مثلا ایک ایسا بندہ کہ جو ظاہری طور پر ایک کام کر رہا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ظاہری کام نہیں ہے، بلکہ اس کی پیٹھ پیچھے کوئی اور مقصد وہ حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ویسے بطور مثال دیتا چلوں، یہ جو این جی اوز ہوتے ہیں باہر کے ممالک سے جو مثلا یہاں پہ آتے ہیں، ان میں سے بعض این جی اوز ایسے ہوتے ہیں جن کے اپنے کچھ خاص مقاصد ہوتے ہیں، جن کے حصول کے لیے یہاں پر آتے ہیں، لیکن بظاہر یہ کیا کرتے ہیں، لوگوں میں یہ سامان تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں تمام کی بات نہیں کر رہا، بعض کی میں بات کر رہا ہوں کہ مثلا بعض اس طرح ہوتے ہیں، میں بطور مثال دے رہا ہوں، اب ان کا ظاہر کچھ اور ہے، لیکن پیٹھ پیچھے مقاصد کیا ہیں وہ کچھ اور ہیں، اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں۔ تو اسی طرح جب ایک بندہ مثلا ظاہری اعتبار سے ایک کام کر رہا ہوتا ہے جو بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن پیٹھ پیچھے کوئی اور مقصد ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ ضرب المثل عرب استعمال کرتے ہیں، لِأَمْرٍ مَا جَزَعَ کثیر انفہ، یعنی کسی مقصد کے تحت، کوئی مقصد ہے، کوئی بات ہے کہ جس کے لیے کثیر نے اپنا ناک کاٹا۔ مسئلہ یہ تھا کہ کثیر نے اپنا ناک خود کاٹا تھا، اور پھر کسی اور کے اوپر تہمت لگائی تھی کہ مثلا انہوں نے ہمارا جو ہے ناک کاٹا ہے، تاکہ جو میرا قبیلہ ہے مثلا یا جو میرے لوگ ہیں وہ ان کے خلاف کارروائی کرے یا مثلا کچھ بھی کرے، تو اس کے لیے کثیر نے ایسا کیا تھا، اپنا ناک جو ہے وہ خود کاٹا تھا، اور یہ ظاہر کیا تھا کہ میرا ناک جو ہے انہوں نے کاٹا ہے۔ اب پیٹھ پیچھے وہ کوئی اور مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا کہ مثلا ان دو قبیلوں کے درمیان جنگ ہو، یا کوئی اور مقصد تھا جو وہ کثیر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تو اب جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو وہاں پر عرب لوگ جو ہے وہ اس ضرب المثل کو پیش کرتے ہیں۔ وَقَوْلُهُمْ فِي مَقَامِ التَّحَسُّرِ عَلَى مُخَالَفَةِ
مشاور ناصح عالم مجرب والندامة لمخالفته لو كان يطاع لقصير امر. اسی طرح ایک بندہ جب کسی بندے سے مشورہ کرتا ہے، کسی عالم سے، ناصح سے، ایک اچھے اور دانا بندے سے مشورہ کرتا ہے اور پھر اس کے مشورے پر عمل نہیں کرتا بلکہ اس کے مشورے کی مخالفت کرتا ہے، اور بعد میں پھر اس کو ندامت حاصل ہوتی ہے کہ ہاں اگر میں اس کا مشورہ مان لیتا تو بہت اچھا تھا لیکن نہیں مانا، تو ایسے مقام پر عرب بولتے ہیں کہ لو کان یطاع لقصیر امر. اگر مثلا میں کثیر کی اطاعت، یعنی اگر اس معاملے میں کثیر کی اطاعت اگر کی جاتی تو بہتر تھا. مسئلہ یہاں پر اصل، یعنی اس کے پیچھے جو کہانی ہے اس ضرب المثل کے پیچھے، وہ یہ ہے کہ جزیمہ نامی ایک بندہ تھا جو مثلا کسی علاقے کے سرکردہ افراد میں سے تھا. انہوں نے اس علاقے میں کسی قبیلے کے سردار کو مارا تھا. تو جب اس جزیمہ نے سردار کو مارا، کچھ وقت بعد اس سردار کی بیٹی نے جزیمہ کو مثلا یعنی صلح صفائی کر کے معاملہ کو ختم کیا کسی طریقے سے، اور جزیمہ کو ساتھ شادی کی، نکاح کی دعوت بھی دی. تو جزیمہ کا غلام تھا جو کہ ہوشیار تھا، دانا تھا، قصیر جس کا نام تھا. قصیر نے جزیمہ سے کہا، اپنے آقا سے کہا کہ آپ اس دعوت کو قبول نہ کرو، اس دعوت کو آپ قبول نہ کرو. لیکن قصیر نے جلدی کی اور اس سردار کی بیٹی سے نکاح کر لیا. بعد میں ہوا یہ کہ اس سردار کی بیٹی نے قصیر کو قتل کر کے اپنے باپ کا بدلہ لے لیا. تو جب وہ مر رہا تھا تو اس نے یہی کہا کہ اگر قصیر کی اطاعت کی جاتی تو بہتر تھا. تو بعد میں ضرب المثل بن گیا. وقولهم لمن يريد ان يعمل عملا وحده وهو عاجز عنه اليد لا تسفق وحدها. مثلا ایک اور ضرب المثل ہے کہ جو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، پشتو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی. ایک ایسا بندہ کہ جو مثلا چاہتا ہے کہ مثلا فلان کام جو ہیں وہ خود کر لیں لیکن وہ کر نہیں سکتا. وہ کام ایسا ہے کہ جو 2-3 بندے ہی کر سکتے ہیں، ایک بندہ اکیلے میں نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے ضرب المثل کے طور پر کہا جاتا ہے کہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی. وقولهم لمجاہد عاد الى وطنه بعد سفر عاد الصيف الى قرابه وحل الليث منیع غابه. مثلا کوئی مجاہد اپنے وطن کی طرف واپس جب آئے سفر کے بعد، جہاد کے بعد، یا کوئی بھی بندہ مثلا اپنے وطن کی طرف واپس آئے ایک مشکل سفر کے بعد، تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ تلوار اپنی نیام میں واپس آ گئی، شیر اپنی جگہ پر واپس پہنچ گیا. تو اس طرح کے ضرب المثل جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. وقولهم لمن یأتی بالقول الفصل قطعت جہیزۃ قول کل خطیب. اب یہاں پر ضرور نہیں ہے کہ ہر ضرب المثل کے پیچھے خواہ ایک واقعہ بھی ہو. اکثر ضرب المثل ایسے ہوتے ہیں کہ جو یعنی فصاحت و بلاغت کے تحت بنائے جاتے ہیں، اور مثلا الید لا تسفق وحدہا تو ایک ایسا ضرب المثل ہے کہ جو ایک زبان کے بجائے کئی زبانوں میں ہے، یعنی اس کے تحت لاجک ہے، اس کے پیچھے جو ہے ایک لاجک ہے. لیکن بعض ضرب المثل ایسے ہوتے ہیں جو بعض علاقوں میں مشہور ہوتے ہیں یا بعض زبانوں میں مشہور ہوتے ہیں. مثلا ما جزع قصیر انفہ، یا مثلا قطعت جہیزۃ قول کل خطیب. تو یہاں پر یہ جو اس طرح کے جو ضرب المثل ہوتے ہیں ان کے پیچھے ایک واقعہ ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ مشہور ہو جاتے ہیں. لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی پیچھے ضروری نہیں ہے کہ خواہ ایک واقعہ ہو. البتہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ضرب المثل جتنی بھی ہوتے ہیں ان میں سے اکثر کی پیچھے خواہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کافی سارے زبانوں میں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یعنی لاجیکلی ہوتے ہیں، وہ اتھینٹک ہوتے ہیں، یا آپ کہیں کہ عقل یا جو یعنی عقلی جو لوگ ہوتے ہیں، دانا جو لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے خود بنائے ہوتے ہیں.
اپنے غور و فکر کے تحت۔ قطعت جہیزۃ قول کل خطیب جو ہے یہ اس کے پیچھے بھی ایک یعنی واقعہ ہے، اور یہ ایک ایسے مقام پر استعمال ہوتا ہے قطعت جہیزۃ قول کل خطیب، کہ جہاں پر کوئی فیصلہ کن بات ہو جائے یا کوئی فیصلہ کن کام ہو جائے، جبکہ اس کام کے بارے میں مثلاً لوگ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں اس کام کے بارے میں کہ یہ ہو جائے نہ ہو جائے، اس میں کیا ہو جائے، لوگ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی وہ کام کر دے یا مثلاً وہ کام کسی طریقے سے ہو جائے اور ان لوگوں کا جو فیصلہ ہے، جو مشورہ ہے، وہ ضائع چلا جائے۔ جہیزہ قطعت جہیزۃ قول کل خطیب، اس کے پیچھے واقعہ یہ ہے کہ مثلاً ایک بندے نے کسی کو قتل کیا تھا، اب جو جس قبیلے کا قتل ہوا تھا وہ اور جس قبیلے کے بندے نے قتل کیا تھا، ان کا آپس میں مثلاً کوئی جرگہ بیٹھا ہوا تھا جو اس حوالے سے فیصلہ کر رہا تھا کہ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے، قاتل کے ساتھ کیا کریں کیا نہ کریں، کوئی دیت مقرر کریں یا قتل کیا جائے یا کیا کیا جائے۔ تو اسی کے اوپر مثلاً معاملہ ہو رہا تھا کہ جہیزہ نامی ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ جو مقتولین ہیں، معذرت جو مقتول ہیں، ان کے وارثین نے قاتل کو قتل کر دیا۔ تو جب جہیزہ نے یہ کہا تو بس قطع جہیزۃ قول کل خطیب، یعنی ہر دانا اور ہر بولنے والا جو اس محفل میں تھا، ہر خطیب کی بات جو ہے وہ اس نے قطع کر دی، کیونکہ جب فیصلے ختم، معاملہ ختم ہو گیا، قاتل کو قتل کر دیا گیا، تو بس وہ جرگہ برخاست ہو گیا نا، اس میں تو کچھ رہا نہیں کہ اس کے بعد پھر اس حوالے سے بات کی جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔